عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ اے راہ ویکھدا نہ کدا ویکھدا، جتھے چاہے چکا دے اے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ اے کربلا ویکھدا۔ حضرت عبد الرحمن جامی، ان کو ہر وہ عاشق جانتا ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی، آپ نے حضور کی خدمت کے اندر چند اشعار جو ہے ان کو آپ نے لکھا، اور آپ نے یہ نیت کی کہ میں ان اشعار کو اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر جا کر سناؤں گا۔ حضور کی خدمت میں پہنچ کر میں اپنی زبان سے ان الفاظ کو جا کر سناؤں گا کہ جو میں نے آقا کی یاد کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کلام آپ نے لکھا، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ۔ آپ نے یہ مکمل کلام جب لکھا تو میرے آقا کی خدمت کے اندر یہ کلام اتنا پسند آ گیا، میرے آقا کو اس کلام کو، چنے ہوئے الفاظ میرے آقا کو اتنے پسند آ گئے کہ آقا نے اس کلام کو مقبولیت عطا فرما دی۔ حضرت عبد الرحمن المعروف جامی، ملا جامی، آپ جب اس کلام کو سنانے کے لیے میرے محبوب کی خدمت کے اندر جب آپ جانے لگے، آپ نے پہلے حج فرمایا، آپ نے جو ہے وہ حج کرنے کے بعد آپ جب مدینہ شریف کی طرف پلٹے، آپ مدینہ شریف کی طرف جانے لگے اور حضور کے مزار پر انوار پر کھڑے ہو کر آپ نے عاجزانہ یہ اشعار حضور کو سنانے تھے۔ آپ جب مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہونے والے تھے تو میرے آقا دو عالم نے مدینہ کے گورنر کے خواب کے اندر آ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے گورنر، فلاں قافلے کے اندر ایک عبد الرحمن نامی شخص آ رہا ہے، تو نے اس کو مدینہ شریف نہیں آنے دینا۔ میرے آقا جب خواب کے اندر تشریف لائے تو وہ گورنر مچل گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ گورنری کی یہ جو ڈیوٹی اب میرے ذمے لگی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نوکری کرنے کا مزہ نہیں آیا۔ وہ گورنر صبح قافلے والوں سے پہلے آپ وہاں پر جب کھڑے ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ اس قافلے کے اندر عبد الرحمن جامی شخص کون ہے وہ عبد الرحمن جامی؟ اس نے جب یہ پوچھا تو عبد الرحمن جامی نے آگے سے بتایا کہ میں ہوں عبد الرحمن۔ جب آپ کا یہ نام سنا تو اس گورنر نے کہا کہ اس عبد الرحمن کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ مدینے جا سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن تو ایک سائڈ پر کھڑا ہو جا، تو مدینے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب عبد الرحمن جامی کو سارے قافلے سے الگ کر دیا گیا، باقی قافلے والوں کو جب مدینے کی اجازت مل گئی، مدینے کا اذن مل گیا، عبد الرحمن جامی کا دل ٹوٹ گیا، عبد الرحمن جامی کا عشق مچلنے لگا، عبد الرحمن جامی کو سکون نہ ملا۔ اب اس عبد الرحمن جامی نے دل کے اندر یہ تہیہ کیا کہ میں آج ہر صورت اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دوں گا، میں حضور کی خدمت کے اندر میں آج ضرور جاؤں گا۔ عبد الرحمن جامی نے اپنا بھیس بدل کر آپ نے مدینہ شریف کے اندر داخلہ کرنا چاہا۔ رات خواب کے اندر میرے آقا نے دوبارہ سے اس گورنر کو زیارت عطا فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے گورنر، وہ شخص عبد الرحمن اب فلاں بیس بدل کر وہ مدینے آنا چاہ رہا ہے، تو جا کے اس کو منع کر دے، وہ مدینہ شریف کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، ایسی کون سی غلطی عبد الرحمن سے ہو گئی، ایسی کون سی لغزش عبد الرحمن سے ہو گئی کہ اس کو مدینے کی اجازت نہیں مل رہی۔ عبد الرحمن جامی کو دوبارہ اس گورنر نے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تو مدینہ شریف کے اندر نہیں جا سکتا۔ عبد الرحمن جامی نے دوبارہ کوشش کی لیکن نہ جا پایا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، اس کو قید کر دو تاکہ وہ مدینے نہ آ پائے۔ اللہ اکبر، اس کی جو آخری باتیں ہیں، جو آخری فرامین ہیں، جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی مچل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن جامی کو جب قید میں ڈال دیا گیا تو میرے آقا نے اس گورنر کو خواب کے اندر زیارت عطا فرمائی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے گورنر، تجھے کیا لگتا ہے کہ عبد الرحمن جسے مدینہ شریف آنے کی اجازت نہیں، کیا وہ کوئی قیدی ہے، کیا وہ کوئی سزاوار ہے، کیا وہ کوئی مجرم ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ ارشاد فرما دیں کیا ماجرا ہے، کیا حکمت ہے کہ سب کو مدینے کی حاضری مل رہی ہے، بچے ہیں وہ بھی مدینے جا سکتے ہیں، بوڑھے ہیں وہ بھی مدینے جا سکتے ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی مدینے جا سکتی ہیں، لیکن عبد الرحمن کو اجازت نہیں مل رہی۔ عبد الرحمن سے ایسی کون سی بے ادبی ہو گئی کہ اس کو مدینے میں داخلہ نہیں مل رہا؟ عبد الرحمن سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس وجہ سے آپ اس سے ناراض ہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے گورنر سن لو، میں اپنے عبد الرحمن سے ناراض نہیں ہوں، میں اپنے عبد الرحمن سے ناراض نہیں ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عبد الرحمن جامی نے میری خدمت کے اندر
چند اشعار لکھے ہیں، چند اشعار کو ترتیب دیا ہے، اور ان اشعار کو عبد الرحمن چاہتا ہے کہ وہ میرے مزار کے پاس کھڑا ہو کر ادب سے وہ یہ گزارش کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشعار مجھے اتنے پسند آ گئے ہیں کہ اگر عبد الرحمن آ کر میرے مزار کے پاس کھڑا ہو کر با ادب کھڑا ہو کر جب وہ ان اشعار کو پڑھے گا تو پھر کائنات کے اندر ایسا عمل ہو جائے گا کہ جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن جامی نے اگر وہ الفاظ، اگر وہ اشعار، اگر وہ نعت، اگر وہ استغاثہ میری خدمت میں پیش کر دیا تو مجھے قبر سے نکل کر عبد الرحمن کا استقبال کرنا پڑے گا، اپنے مزار سے نکل کر عبد الرحمن کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے عبد الرحمن جامی کو خواب کے اندر زیارت عطا فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا اے عبد الرحمن تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تجھ سے ناراض ہیں، نہ ہم تجھ سے ناراض نہیں بلکہ ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم اپنے امتی سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ اے راہ ویکھدا نہ کدا ویکھدا، جتھے چاہے جگا دے اے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ اے کربلا ویکھدا۔